الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة على الإسلام ربي وربك الله إلى رشد وخير. بزرگان محترم، نوجوان بیوی بھائیوں، اللہ پاک میرے اور آپ کے لیے یہ سال مبارک فرمائے، اسلامی نیا سال اور اس کا پہلا جمعہ اور پہلی تاریخ. اب تک ہم 1441 کے اندر چل رہے تھے، اب ہم 1442 کے اندر آ گئے. ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، اسلامی جنوری کے اعتبار سے محرم الحرام پہلا مہینہ ہے. دعا کیجیے، میرے جو دعا پڑھی چاند کی وہ ہر مہینے کے لیے پڑھنے کی دعا ہے، لیکن محرم الحرام میں خصوصی طور پر آپ کی پڑھے تاکہ پورا سال ہم امان اور عافیت کے ساتھ گزرے. ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسی افراتفری آتی ہے اور کیسا ماحول بنا رہتا ہے. یہ نحوست ہے اس بات کی کہ ہم اسلام کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے. سال کے شروع میں اللہ سے دعائیں مانگا کریں. جیسے کھیتی باڑی شروع ہونے والی ہوتی ہے تو ہم دعائیں کراتے ہیں، دکان کا اوپننگ کراتے ہیں، مکان کا اوپننگ کراتے ہیں. کوئی چیز ہوتی ہے تو لوگوں سے ہم دعائیں کراتے ہیں. تو یہ بھی دعا کرنے کا موقع ہے کہ ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے. دعا کریں کہ خیر و عافیت کے یہ سال گزرے. بزرگوں اور بھائیوں، زمانہ بڑی تیزی اور رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سال اتنی تیزی سے گزرے گا کہ جیسے لگے گا ایک مہینہ. اب سوچو، ابھی لاک ڈاؤن چل رہا تھا، ہم لوگ کہہ رہے تھے رمضان میں لاک ڈاؤن اور رمضان عید آئی، بقرہ عید بھی چلی گئی، پتہ نہیں ہے. دیکھتے ہی دیکھتے سالوں گزر جا رہے ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ زمانہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چل جائے گا کہ آدمی کو پتہ نہیں چلے. گھر میں اولاد جوان ہو جاتی ہے، ماں باپ بھی گھر میں ہو جاتے ہیں. ابھی تو شادی ہوئی تھی، اولاد جوان بھی ہو گئی، ابھی ان کی شادی کی فکر. یہ تیزی کے ساتھ چلتا ہوا زمانہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ تمہاری اور ہماری یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. یہ کوئی ہیپی نیو ایئر نہیں ہے. غیروں کے طریقے پر یہ میسج کرنا چھوڑو ہیپی نیو ایئر. ہم دعا دے سکتے ہو آپ کو اللہ پاک آپ کی جو ہے سال مبارک کرے اور آپ کی برکت والے دن بنائے، ایسی دعا دے سکتے ہیں، لیکن ہیپی نیو ایئر یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. مشابہت سے بچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسی محرم کے اندر روزہ رکھتے تھے. آپ علیہ السلام مسلمان سارے لوگ عاشورہ کا 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، یہودی بھی رکھتے تھے. تو حضور نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں رکھ رہے ہو؟ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دن جو ہے بہت بڑے ظالم بادشاہ سے نجات دلائی تھی، تو اس کی خوشی میں ہم کو روزہ رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ہم تو زیادہ حقدار ہے، 2 روزے رکھیں گے. مسلمانوں کو حکم دیا صوم کا یوم قبل ہو بعد یوم، اس سے پہلے ایک روزہ رکھو، یعنی 9-10 کا رکھو یا 10-11 کا رکھو.
کیوں؟ مشابہت سے بچنے کے لیے، کلچر مکس نہ ہو جائے۔ کتنا خیال کیا حضور نے۔ آج ہمارا صبح سے لے کے شام تک کا پورا کلچر یہودی، عیسائی اور مشرک کے طور و طریق پر پورا سماج، شادی بیاہ سے لے کر کے گھر کی اوپننگ، دکان کی اوپننگ، ہر چیز میں جو ہے ہمارے یہاں یہودیوں کی، کافروں کی نقالی ہو رہی ہے۔ تو اسلام کا یہ سبق ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑیں اور اس نئے سال سے کچھ سبق حاصل کریں۔ نیا سال آ رہا ہے، محرم الحرام کا مہینہ، اتنا مقدس مہینہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا، وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ۔ اللہ نے خود اپوائنٹڈ مہینے ہیں، چوزڈ مہینے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کی چوائس ہوئی ہے، محرم الحرام اور دوسرے چار، اس طرح کے 4 مہینے ہیں جو اللہ نے خود منتخب فرمائے ہیں۔ تو اتنے بابرکت مہینے کو ہم جو ہے ماتم کا مہینہ سمجھیں، یہ کتنی غلط بات ہے۔ اب کرنا، لیکن صحیح بات بتانا میرا مائی رسپانسبلٹی ہے، حق بات کہنا یہ میری اپنی ذمہ داری کہلاتی ہے۔ اس کرسی پر بیٹھنے والا آدمی جو ہے یہ کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا، یہ ذمہ دار آدمی ہوتا ہے۔ اسے کل قیامت کے دن جو زبان چلائی ہے اس کے متعلق اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ غم کا مہینہ نہیں ہے تم بزرگوں، شہادت غم کی چیز ہے۔ ارے شہید کا رتبہ تو کیا ہے؟ آقا نامدار تاجدار مدینہ علیہ السلام خواہش کر رہے ہیں کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ حضور نے جو ہے شہادت کی تمنا اور آرزو فرمائی۔ شہادت پوری چیز ہوتی تو حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی اللہ سے یہ دعا نہیں کرتا، اللہ سے دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل الموت فی بلدۃ رسولک۔ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور آپ کے پیغمبر میں مجھے موت، آپ کے پیغمبر کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ یہ حضرت عمر کی دعا اللہ نے کیسے قبول فرمائی؟ اللہ نے قبول فرمائی۔ مسجد نبوی کے مصلی پر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے سے ایک آدمی نے خنجر مار دیا، وہی مصلی پر لوگ موت ہونے لگے۔ وہ یاد نہیں ہے، اسلامی ہسٹری یاد کرو، صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہے، اسلام کی تاریخ تو شہداء سے بڑی ہوئی ہے۔ کس کس کا تم ماتم مناؤ گے، کس کا غم کرو گے؟ 21 رمضان کو حضرت علی کو زہر دیا گیا، ان کے والد محترم، حضور کے داماد، حضور کے چچا زاد بھائی، کتنی نسبتیں، ان پر کیوں ماتم نہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن امت، ذی النورین، جامع القرآن، اتنا بڑا آدمی 18 ذوالحجہ کو شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ پیاس کی حالت میں۔ وہ عثمان جس نے مسلمانوں کے لیے اپنی ذاتی رقم سے کنواں خرید کر وقف کیا تھا، اپنی ذاتی رقم سے مسجد کے اندر انسپیکشن کروایا اور ساری چیزیں بنوائی، اس عثمان کو مسجد کے اندر قرآن شریف پڑھتے ہوئے شہید کیا جا رہا ہے۔ واہ عثمان، کیا قسمت لے کے تم آئے تھے۔ کسی کی شہادت کی گواہی میدان جہاد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مصلی دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مسجد دے گی، لیکن عثمان تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن کھڑا ہوگا اور حضرت عثمان کی گواہی دے گا کہ ان کو جو ہے ظالموں نے بالکل بلا قصور مارا۔ تو یہ اسلام میں تو شہادت کی لائن لگی ہوئی ہے۔ حضرت حمزہ، ان کا نام اللہ کے رسول نے کیا تھا سید الشہداء، سارے شہیدوں کے سردار، کتنی بے دردی کے ساتھ
واقعہ بیان کرو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ذرا احد کے مقام پر جب مدینہ منورہ جاؤ اور جبل احد کے پاس جاؤ تو ذرا منظر ذہن میں رکھو کہ کیسے حضرت کو جو ہے شہید کیا گیا ہو گیا. آپ کا مقبرہ آپ کا جو ہے وہاں آپ کی وہ زیارت گاہ بھی وہاں بنی ہوئی ہے اور ماشاء اللہ یاد تازہ ہو جاتی ہے. حضرت رسول پاک علیہ السلام صبر کے پیکر، صبر کے پہاڑ، لیکن انہوں نے بھی قسم کھا لی تھی کہ میں سامنے والی پارٹی کے 70 آدمی کو ماروں گا. اللہ نے صبر دلائی. نا تم دین رحمت لے کے آئے ہو، تم تو نبی مجسم رحمت مجسم ہو، ایسی قسم نہیں کھایا کرتے، بوروں کے ساتھ برے نہیں ہوتے. قسم تو آئی، اللہ نے کہا کفارہ دو اور کہو کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے. بدلہ نہیں لیا، قسم کا کفارہ لیا حضور علیہ السلام نے. اتنے غیظ و غضب میں کہ حضرت حمزہ کی شہادت پر، لیکن ماتم نہیں بنا. صرف وائف کو اس بات کا رائٹ دیا ہے شریعت نے کہ 4 مہینے 10 دن اس کی ہسبینڈ کی ڈیتھ کے اوپر وہ گھر میں بیٹھ کر غم کرے اور عزت گزارے اور ماتم کرے، یعنی کہ افسوس کرے بس. باقی ادھر ریلیٹیو کو بھی 3 دن سے زیادہ کا الاؤ نہیں ہے. بھائی ہو، چچا ہو، ماموں ہو، کوئی بھی ہو، جتنے ادر ریلیٹیو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ شریعت میں 3 دن کا ہے کہ 3 دن میت کے اندر بیٹھو اور افسوس کرو. چوتھے دن سے اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ، اپنی اپنی جو ہے سب ایکٹیویٹیز کرو. یہ ہمارا سنہرا دین ہم رسومات میں کھو گئے. گریبان چاک کرنا، چہروں پہ تماچے مارنا، چھاتیوں پر ٹوکے مارنا، یہ کہاں کا رسم آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. مسلمانوں جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں ان کو تم عام مردوں کی طرح خیال نہ کرو. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ کا قرآن فرماتے ہیں کہ شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی جنت سے روزی بھیجتے ہیں. جب آدمی زندہ کو ماتم کس بات کا. خواجہ عبد القادر جیلانی چہرہ ان کا نورانی، سینے میں آیات قرآنی، میں سناؤں تم کو ان کی زبانی. حضرت فرماتے کہ اگر امت کو، غور سے سننا، اگر امت کو سال کے کسی دنوں میں غم کرنے کی پرمیشن ملتی، ماتم منانے کی اجازت دی جاتی، تو 12 ربیع الاول کا دن وہ تھا کہ جس کے اندر قیامت تک کے لیے امت کو یہ کہا جاتا کہ اپنے نبی کی وفات کے اوپر غم مناؤ، ماتم کرو. لیکن شریعت نے اس کا بھی اعلان نہیں کیا. معلوم ہوا کہ کسی کی موت پر ماتم نہیں کر سکتے. اتنی بڑی موت، اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا حادثہ. حضرت عمر جیسا آدمی ہوش کے بیٹھا. حضرت عمر کون آدمی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی نے صلاحیت کی نبی بننے کی تو وہ عمر میں تھی، لیکن اللہ نے مجھے آخری نبی بنا دیا. میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن ان کے اندر ٹیلنٹ تو ہے. وہ آدمی ہوش کو بیٹھا تھا، تلوار لے کے لوگوں کو کہتا تھا خبردار کوئی کہے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، آپ کی ڈیتھ ہو گئی، تلوار سے گردن اڑا دوں گا. وہ تو ملاقات کے لیے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک دور پر تشریف لے گئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب کی ملاقات کے لیے گئے، ہوش ہو گئے. تو جب نبی کی موت کے دن ماتم کرنے کی اجازت نہیں تو پھر کیوں ہم 10 محرم عاشورہ کے دن کو ماتم کا دن مانیں؟ یہ کہاں سے لائے بزرگوں؟ حضرت حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے اسلام میں اس دین کی فضیلت ہے. عاشورہ کے دن بہت فضیلت ہے. عاشورہ کے دن کی جو اعلان ہے وہ کیجیے. ہم
چاہتے ہیں آپ شوق سے اس کو کریں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن اچھا سے اچھا کھانا پکاؤ. امام رسیم کی روایت ہے، مشکاۃ شریف میں یہ روایت نقل کی گئی ہے، موسع علی عیالی یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتی. قال سفیان جربنا مرارا فوجدنا كذلك. حضرت امام رسیم فرماتے ہیں کہ جو آدمی 10ویں محرم کو اپنے فیملی ممبر کو، اپنے بیوی بچوں کو اور اس پڑوس کے لوگوں کو اچھی طرح جو ہے کھانا بنا کر کے کھلائے پلائے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سال بھر اس کو اچھی روزی دے گا. اتنا نہیں، حضرت سفیان جو تابعی ہے وہ اپنا ایکسپیرینس نقل کر رہے ہیں کہ میں نے 40 سال اس کا انوبھو کیا، 40 سال میں نے اس کو آزمایا، برابر اسی طرح پایا ہے. تو یہ الاؤ ہے، اسی سے کرو. اپنا کنڈیشن، آپ کی جو حیثیت طاقت ہو اس کے مطابق اچھا کھانا بناؤ، محلے اڑوس پڑوس میں تو اپنے رشتے داروں کو بلاؤ، کھلاؤ پلاؤ. کوئی یتیم ہے اس کو بلاؤ. حضرت مجدد ملت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت کی تعلیم سے 10ویں محرم کو فقط 2 عمل ثابت ہے، فقط 2 عمل ثابت ہے. ایک روزہ رکھنا، جیسے میں نے بتلایا کہ 9 10 10 11، لیکن ہمارے زمانے کے مفتیان کرام یہ اجازت دیتے ہیں کہ چونکہ ہمارے زمانے کے یہود اب یہ روزہ نہیں رکھتے تو جو علت تھی وہ ختم ہو گئی، مشابہت والی. اس لیے اگر کوئی آدمی ایک روزہ بھی رکھے گا تو وہ ثواب سے محروم نہیں ہوگا. یہ مفتیان کرام نے مسئلہ بتلایا ہے. بیشتر یہ ہے کہ آدمی 3 روزے رکھے، 9 10 11، یہ پہلی قسم ہے. دوسرا یہ کہ 9 10 یا 10 11، اور آخری درجہ فقط 10. یہ 2 کام کیجیے، روزہ رکھیے اور اچھا کھانا بنا کر کے کھائیے، لوگوں کو کھلائیے. یہ 2 کام اس دین میں ثابت ہے. باقی جو ہے وہ رسومات ہے، وہ بدعات، وہ خرافات جو اپنے طور پر لوگوں نے بنائی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام میں کسی کی موت اور کسی کی شہادت کے اوپر ماتم کی اجازت ہے ہی نہیں. یہ اسلام کا جو ہے پورا شہادتوں سے بڑا پڑا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں سادہ و رنگین ہے داستان حرم، سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے حسین انتہا ہے اسماعیل. کس چیز کی قربانی کو یاد کر کے تم ماتم کرو گے؟ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے نوجوان جو جنریشن ہے ان کے لیے میں یہ بتلا رہا ہوں، انہیں بیچاروں کو یہ نالج نہیں ہوتا. یہ سمجھتے کسی کو جو کوئی محرم میں کیا ہے، حتیٰ کہ اسکول میں کوئی کویشچن آتا ہے تو اسکول کے کویشچن میں بھی وہ پیپر میں جو لکھتا ہے وہ یہی لکھتا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت اور حضرت حسین. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ بات الگ ہے کہ 10ویں محرم کو حضرت حسین کی شہادت ہوئی تو یہ حضرت حسین کی فضیلت ہے کہ ان کو یہ مبارک دن اللہ نے میسر کیا. جیسے ہمارے میں سے کسی کو کوئی مبارک دن جمعہ کا دن مل جائے، عرفہ کا دن مل جائے، رمضان کی رات مل جائے، شب قدر مل جائے تو کئی اس کی وجہ سے شب قدر تھوڑی افضل ہوگی. ہماری افضلیت ہو گئی کہ ہمیں یہ دن مل گیا. ایسے حضرت حسین کی یہ فضیلت کہ اللہ نے ان کو یہ برکت والا دین، یہ مقدس دین عطا فرمایا کہ جس کو ان کی شہادت دی. اس لیے بزرگوں، شہادت تو بڑی چیز ہے. تو محرم الحرام کا یہ پیغام ہے کہ ہم اسلام کے خاطر جان دینے والے حضرات کو یاد رکھیں، وہ جذبہ، وہ حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں کہ اسلام کی، ایمان کی، دین کی حفاظت کے لیے اگر جان کی بازی لگانے کا موقع آیا تو بھی انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. بزرگوں بہت رسپیکٹ سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور امانت داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. حضرت حسین اور یزید کی لڑائی آج کل کے پولیٹیکل لیڈروں کی طرف کرسی کی لڑائی نہیں تھی،
عہدے کی لڑائی نہیں تھی، حکومت کی لڑائی نہیں تھی، پھر کس چیز کی یہ لڑائی تھی؟ یہ نظریات کا اختلاف تھا، کانسیپٹ، نظریات۔ یزید کے نظریات اسلامی نظریات نہیں تھے۔ صحیح بات ہے کہ جب کوئی ایسی وچار دھارا رکھنے والا جو اسلام سے ہٹی ہوئی ہو، جب وہ کرسی پہ بیٹھے گا تو ستیہ ناش کر دے گا۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے دیش کی حالت کہ جب نائب کرسیوں پہ آ جاتے تو ستیہ ناش کر دیتے، لوگوں کا جینا جو مشکل کر دیتے۔ آج دیکھ لیجیے انڈیا کے حالت، ارے بڑے شوق میں بولنے کے لیے تیار، وہاں پہ تو میں لال قلعے پر یہ بولنے کے لیے تیار، کیا ہو گیا؟ نااہل اور ایسے لوگ بیٹھ جاتے کہ جن کی وجہ سے پبلک کے ناک میں دم آ جاتا ہے۔ آج مالدار سے مالدار آدمی بھی جو ہے اندر سے سانس لے رہا ہے کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا۔ تو اس لیے حضرت حسین کی جنگ تھی کہ نااہل آدمی اگر کرسی پہ آ جاتا ہے تو پبلک کا نقصان ہو جائے گا، ملت کا نقصان ہو جائے گا۔ حضرت حسین کو کئی کرسی کی لالچ نہیں تھی، ارے ان کو تو اللہ کے رسول نے کتنا بڑا عہدہ دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، اب جمعہ کو آپ سنتے ہیں سارے جنت کے جوانوں کے سردار اللہ کے رسول نے انہیں قرار دیا ہے۔ پھر ان کو عہدے کی کیا لالچ؟ یہ عہدے کی لڑائی نہیں تھی بزرگوں، یہ نظریات کی لڑائی۔ پتا چلا کہ حق و باطل کا نظریہ جب آپس میں ٹکرا رہا ہو تو ہمیں حق نظریے کو چوائس کرنا چاہیے، اسے سپورٹ کرنا چاہیے۔ جو حق نظریہ رکھنے والا ہے اس پارٹی کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں محرم کا مہینہ سبق دے رہا ہے۔ حضرت حسین چاہتے تو اچھی طرح زندگی گزار سکتے تھے، لیکن کیوں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کے 72 افراد 72 افراد ان کے سامنے تڑپ تڑپ کر کے مر رہے ہیں، بچے بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں اور جوان بھی ہیں، سارے لوگ آپ کے خاندان کے 72 کربلا کے میدان میں شہید ہو رہے ہیں، لیکن یہ گوارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نانا کا لایا ہوا دین، نانا کی لائی ہوئی شریعت اگر وہ ڈیمیج ہو جائے وہ گوارا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت حسین نے قربانی کی۔ ذرا پڑھو، اسلامی ہسٹری پہچانو، نالج رکھو میرے نوجوان بھائیوں، نالج۔ آپ کو کمپیوٹر کا بہت نالج ہے ماشاءاللہ، آپ کو ڈاکٹری لائن کا، انجینئرنگ لائن کا بہت نالج ہے، اللہ آپ کے نالج کو مبارک کرے، لیکن ذرا اسلام کی طرف بھی تو دیکھو، انصاف کرو۔ دنیا کے نالج کو آپ 10 گھنٹے دیتے ہو تو مائی ڈیئر 1 گھنٹہ تو اسلام کے نالج کو دے دیجیے، 1 نہیں آدھا گھنٹہ دے دیجیے، اسلامی نالج لیجیے۔ چلتی کا نام گاڑی سالوں سے چلا آ رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں بھائی 10ویں محرم میں یوں کرنے کا، ایسا کرنے کا۔ یہ تو ٹیکنیکلی دور ہے، ایجوکیشن کا دور ہے، آدمی اس میں نالج حاصل کرے، معلومات، غیر لوگ معلومات حاصل کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے؟ تو میں یہ سنا رہا تھا، حضرات کو باتیں بہت لمبی نکل جائے گی، میں یہ سنا رہا تھا کہ محرم الحرام کا یہ پیغام ہے کہ حق و باطل کے اندر جب ٹکراؤ پیدا ہو تو حق کو ساتھ دینا چاہیے، چاہے پھر اپنی جان چلی جائے، اپنی فیملی، بچوں کی، سب کی جان چلی جائے، اس کی پرواہ نہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں سے کسی نہ کسی دن جانا ہی ہے۔ اس طرح جاؤ کہ اللہ کے دربار میں خوشی ہو، اللہ پوچھے بول اسماعیل کیا لے کے آیا، بول یوسف کیا لے کے آیا، بول موسیٰ کیا لے کے آیا، تو کہے کہ میں یہ لے کے آیا اللہ۔ ایسی زندگی گزارو، ایسا کوئی عمل کرو اللہ کے خاطر۔ یہ ہے محرم الحرام کا صحیح میسج۔ میں آپ سے بہت اپیل کر رہا ہوں کہ اگر میری بات آپ کو بری لگے تو پلیز مجھے معاف کرنا، لیکن میں یہ کہوں گا، حق بات کہوں گا ضرور کہ آج امت مسلمہ نے رسومات میں پہل کری اور رسومات کو ترجیح دی، سنتوں کو پیچھے ڈال دیا، شریعت کو پیچھے ڈال دیا، اور اگر میرے جیسا کوئی مولوی بتاتا ہے تو پھر اس کو لعن طعن شروع ہو جاتی ہے۔
کیا جائیں آج لڑائی نہ تنگار سمجھ آ ارے میرے بھائی صحیح بات بتائے. آدمی کا کام ایک مفتی کا کام ہوتا ہے کہ وہ شریعت کا صحیح گائیڈ لائن کرے, صحیح مارگدرشن دینا. یہ عالم دین کا فریضہ ہوتا ہے. اس لیے بزرگ اور بھائی ہم اور آپ محرم الحرام کے مہینے کی قدر کریں. محرم الحرام, حرام کا معنی یہاں وہ حلال کے اپوزٹ میں نہیں ہے. حرام یعنی بزرگی والا, عظمت والا, تقدس والا. جیسے بولتے ہیں مسجد الحرام, تو ایسے یہ محرم الحرام کا ہے کہ یہ تقدس, حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے. اس میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان مہینوں میں شریعت کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم مت کرو. شریعت کے قوانین کی پابندی کرو, رعایت کرو. تو یہ صحیح پیغام ہے محرم الحرام کے مہینے کا. مسلم شریف کی روایت ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم الحرام. یہ مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے کہ رمضان کے بعد اگر سب سے بیسٹ اور افضل روزے ہیں تو محرم الحرام کے روزے ہیں. کیا جاتی بھی اچھے چل رہا ہے, ٹھنڈک چل رہی ہے, فائدہ اٹھائیے اور جتنے آپ روزے رکھ سکتے ہیں اپنے اعتبار سے رکھ لیجیے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے, اس پر عمل کرنا ہے. باقی جو لوگوں کی دیکھا دیکھی چلتا ہے اس سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے فیملی ممبر کو بھی بچاؤ. بلکہ جہاں تک اتنا بس چلتا ہو بدعات سے لوگوں کو بچاؤ. بدعات کے بہت بڑا دین کے اندر ایسا ہے جیسے کہ آدمی کو ایک بیماری ہو جاتی ہے شوگر کی. آدمی کو کیسے شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے, ایسے یہ دین میں بدعات شوگر کی بیماری ہے. وہ آدمی کا بہت بڑا نقصان کرتی ہے, اسے پتہ نہیں چلتا میرا نقصان ہو گیا. اس لیے بدعات کو آپ معمولی مت سمجھو. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم سے تمہیں جو شریعت کی بات ہے اس کو قبول کرو, اور پیغمبر علیہ السلام اور پیغمبر کے نائبین علماء تم کو جن چیزوں سے منع ہے اس سے رک جاؤ. یہ قرآن کا آدیش ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. یا جب کوئی بھی کام کرو, شریعت کا سب سے بڑی چیز محرم الحرام میں جہاں سے سال کی شروعات ہوئی, کہاں سے ہوئی؟ ہجری سن کا مطلب کیا ہے؟ ہجری سن کا مطلب ہے جب آپ علیہ السلام نے مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے, وہاں سے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوئی. تو اسلامی تاریخ کا لیبل ہجرت کو دیا گیا. معلوم ہے کہ ہجرت کا مقام اسلام میں بہت اونچا ہے. ہجرت کیا ہے؟ اپنے دین ایمان کی سیفٹی کے لیے. نوجوان بھائی توجہ سے سنے, پڑھے لکھے نوجوان جو جاب کرتے ہیں اور جنہیں جو ہے بہت فکر ہوتی ہے, ذرا توجہ سے سنے آپ کہ ایمان کی سیفٹی کے لیے کوئی جگہ چھوڑ دینا, اس کا نام ہے ہجرت. حضور علیہ السلام نے مکہ کیوں چھوڑا؟ حالانکہ مکہ تو آپ کے باپ دادا کا وطن ہے, آپ کی پراپرٹی وہاں تھی, صحابہ کی پراپرٹی وہاں تھی. کوئی آسان کر ہے؟ آج ہم جو ہے 20x15 کا مسجد کا مکان ہوتا ہے تو وہ چھوڑنے تیار نہیں ہوتے. مسجد کا, قبرستان کا وہ چھوڑنے تیار نہیں ہوتے. سارے گاؤں والے آتے اللہ پورے لوگ سمجھانے لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو کھجوروں کے بازار چھوڑ دیتے تھے, کھجوروں کے بازار چھوڑ دیے. دے رہے جائیداد کو قربان کرنا ذرا سیکھو صحابہ سے. آج چھوٹی دکان مسجد کے ہوتی ہے 10x10 کی, تو قبضہ کیا ہوا ہمارا دادا ہے دادا کو کپڑ میں بولے تم کہاں بولے وہ جہالت کی وچاروں کی ایسا چلتا تھا. لیکن آج اگر مسجد مانگتی ہے, ضرورت ہے تو دے دینا چاہیے, خوشی سے دینا چاہیے. تو بھائی آج تک آپ نے استعمال کرنے دیا, یہ آپ کا احسان. آج تک ہم نے روزی کمائی, یہ آپ کا احسان. ضرورت ہے مسجد مدرسے کی چیز ہے, پراپرٹی ہے, مانگتے دے دو.
یہ ہجرت کا میسج ہے محرم الحرام کا. اسلام کے خاطر قربانی دے دو. ایمان کی سیفٹی. حضور نے مکہ چھوڑ دیا, صحابہ نے مکہ چھوڑ دیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جا رہے تھے, لوگوں نے روک لیا, نہیں جانے دیں گے. کہا بھائی دیکھو, لڑنا ہو تو میرے اندر طاقت بہت ہے, کہ میں نہیں چاہتا کہ اتنے مقدس شہر میں لڑوں, میں نہیں چاہتا کہ یہاں لڑائی بٹنا ہو. سیدھی سیدھی نظر کی بات کرنی ہو, میری پراپرٹی بہت زیادہ ہے یہاں پر, میرا مال پیسہ سب زیادہ ہے, تو سب لے لو لیکن مجھے مدینہ جانے دو. سب کچھ چھوڑ دیا, مدینہ گئے. حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور نے کیا فرمایا؟ ربیح مصعب, ربیح مصعب, مصعب بہت نفع کا سودا کر کے آیا. ارے اللہ کے لیے قربان کرنے کو دیکھو اللہ کیسا بینیفٹ دیتا. آپ اس کو جو ہے بلیو نہیں کر سکتے. تم نہیں تو تمہاری نسل کو ملے گا. ذرا مسجد کی دکان چھوڑ کے دیکھو, مسجد کا مکان چھوڑ کے دیکھو, اللہ تمہیں اس کے بدلے میں بنگلہ دے گا, تمہاری اولاد کو اللہ دیں گے. چھوڑو ناجائز قبضے والی چیزوں کو, چھوڑ دو. میں نے کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں کہا, میں آپ کو یہ دل سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے مکہ جیسی جگہ کو چھوڑ دیا. کون اپنے آبائی وطن کو چھوڑتا ہے؟ آدمی امریکہ چلا جاتا ہے تو کو مکان نانا ہے تو ہمارا باپ دادا کو نہ بیچوں یار, تو لاکھوں روپیہ کوئی نہ بیچوں. کہتا ہے کیوں اپنے باپ دادا کے وطن سے آدمی کو محبت ہوتی ہے کہ میرا وطن وطن ہے. تو حضور نے وطن کی قربانی دے دی. یہ ہجرت ہمیں سکھا رہی ہے. اس لیے بزرگوں اور بھائیوں, ایمان کی سے تو میں یہ نوجوانوں کو خطاب کر کے کہہ رہا تھا کہ آپ جاؤ, امریکہ جاؤ, کینیڈا جاؤ, افریقہ جاؤ, پیرس جاؤ, اللہ تمہیں جہاں لے جائے تمہاری مقدر میں جہاں بھی رزق ہو. میں نہیں کہتا جاؤ, لیکن پلیز آپ کے بھائی کی ایک نصیحت, آپ کے ایک محسن کی ایک نصیحت, ایک دینی عالم, ایک رہبر ہونے کے ناطے میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی جہاں جاؤ تو ماحول دیکھنا, کہیں آپ کا ایمان تو ختم نہیں ہو جائے. آپ نہیں تو آپ کی نسل کا ایمان ختم نہیں ہوتا. وہ ماحول دیکھ کے وہاں جاؤ. آنکھ بند کر کے جاب ملی تو چلے جاتے ہو. ایک نوجوان ملا, مولانا ایک فیکٹری میں جاتا ہوں تو وہ مجھے جمعہ کے الاؤ بھی نہیں, جمعہ کا الاؤ نہیں. اب میں کیا کروں؟ سپروائزر جاتے پہلے گاڑی چیک کرتا ہے, اتنے بھی بار ہوتے چلو سیونگ کر کے آؤ. اب بتا, میں کہتا ہوں کہ 50,000 سیلری ہو, 50,000 روپیز اس کی سیلری ہے, کیا کام؟ روزانہ اللہ کے رسول کی سنت کو پورا جمعہ کے جانے کا, تو ایسی نوکری کو کیا کرتے ہیں؟ اس لیے بھائیوں, جاب جوائن کرنے سے پہلے مفتی سے پوچھو کہ یہ جاب کرنا چاہیے کہ نہیں, یہ نوکری کرنی چاہیے کہ نہیں, یہ دھندا کاروبار کرنا چاہیے کہ نہیں. یہ مفتی سے پوچھو کہ محرم الحرام کا سبق ہے, اپنے دین کی حفاظت کرو, روزی تو مل جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے ہم کو بتایا کہ ایمان بچانے کی چیز ہے, اسلام بچانے کی چیز ہے, عقائد کی حفاظت کرنے کی چیز ہے. اس لیے عقائد کی حفاظت کرو, اسلام کی حفاظت کرو, ایمان کی حفاظت کرو. یہی محرم کا سبق ہے اور یہی ہجرت کا سبق ہے. اللہ آپ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سارے عالم کے مسلمانوں کو اسلامی قوانین کا پابند بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.